الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے دن کی، اور جس کے پاس حاضر ہوں گے مارے گئے کھائی کھودنے والے، جس میں آگ تھی بڑے ایندھن والی جب وہ اس پر بیٹھے تھے، اور وہ جو کچھ سلوک اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور انہیں پسند کیا تھا انہوں نے مسلمانوں سے یہ برا سلوک، بجوز اس کے کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر جو سب خوبیوں والا ہے اور سب پر غالب ہے، جس کے قبضہ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اذیت دی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، پھر توبہ بھی نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور دوسری بار بھی پیدا کرے گا، وہی بہت بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا، کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ کیا پہنچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکوں کی خبر، یعنی فرعون اور سمود کے لشکر کی؟ بلکہ یہ کفار جٹلانے میں مصروف ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے، ایسی لوح میں رکھا ہے جو محفوظ ہے۔ پچھلے فرمان میں روز قیامت کا حال بیان کیا گیا کہ کتنا خوفناک وقت ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنا جائے گا اور مانا جائے گا، زمین پھیل جائے گی، اپنے اندر کی ہر چیز مردے وغیرہ باہر پھینک دے گی۔ اس دن سخت حساب ہوگا۔ انسان جو دنیا میں دنیاوی کوششوں میں لگا رہا، آخرت سے غافل رہا، لیکن اب اللہ تعالیٰ سے منہ لگانا پڑا، وہ اتنا بد نصیب ہے کہ اس نے دنیا میں ہر چیز کے تغیر و تبدل کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور قدرت کو ظاہر کر رہا ہے، یہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت والی کتاب قرآن پاک آئی تب بھی اس نے نہ سجدہ کیا اور نہ اس پر عمل کیا، بلکہ دین حق کو جٹلایا۔ پس ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، ان کے لیے لامتناہی اجر ہوگا۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور مومنین کی وہ قربانیاں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب کچھ قربان کر کے دی گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا صلہ حاصل کرنے کے متعلق، اور کفار کا مسلمانوں پر انتہائی ظلم کی داستان ہے کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو جلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان کے برجوں اور قیامت کی قسم اٹھا کر فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے خندقیں کھود کر مومنین کو صرف اس بات پر سخت عذاب دیا کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے، اس اللہ تعالیٰ پر جو ہر چیز کا خالق ہے اور غالب ہے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے، اور یہ اس نیکی کا بہت بڑا بدلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس نے انسان کو پہلی بار پیدا فرمایا اور پھر دوسری بار پیدا فرمائے گا۔ وہ عرش کا مالک بہت مہربان اور بخشنے والا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرعون اور سمود کے کفر اور ان کی تباہی کی داستان سے ہر کافر واقف ہونے کے باوجود جٹلاتا ہے، اور یہ ساری حقیقت عزت والے قرآن میں ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی لڑکا عطا کیا جائے جسے میں جادو سکھاؤں، کیونکہ میں مرنے والا ہوں۔ بادشاہ نے ایک ذہین لڑکا جادوگر کو دیا جو ہر روز جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جاتا تھا۔ اس نے راستے میں ایک راہب کو دیکھا جو وعظ کرتا اور عبادت کرتا تھا۔ کچھ عرصہ اس کے پاس بیٹھنا شروع کیا۔ اسے راہب کا وعظ پسند آیا
جو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور قدرت بیان کرتا تھا۔ ایک دن وہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا خطرناک جانور ہے، دونوں طرف لوگ اس سے ڈر کر رکے بیٹھے تھے۔ اس نے تیر کمان پر چڑھا کر کہا، یا اللہ، اگر راہب سچا ہے تو یہ جانور مر جائے۔ تیر سیدھا جانور کو لگا اور وہ مر گیا۔ لوگوں کو حیرانی ہوئی تو وہ بھی مسلمان ہو گئے اور لڑکا مشہور ہو گیا، اور لوگ اس لڑکے کے پاس آنے لگے۔ اس عرصہ میں بادشاہ کا ایک وزیر اندھا ہو گیا۔ اس کو بھی بتایا گیا کہ فلاں جگہ ایک لڑکا ہے، وہ دم کرے تو شفا ہوتی ہے۔ وہ بھی لڑکے کے پاس گیا اور اسے شفا کے لیے عرض کی۔ اس نے کہا، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اگر تم بھی اس پر ایمان لاؤ تو تمہیں بھی شفا مل جائے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور لڑکے کی دعا سے نظر واپس مل گئی۔ جب دربار میں بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کہ تم کو یہ روشنی کس طرح سے ملی؟ اس نے کہا، میں اپنے رب پر ایمان لایا، اس نے روشنی عطا کی۔ بادشاہ نے کہا، میں نے روشنی دی؟ اس نے کہا، نہیں، وہ جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ بادشاہ نے اسے بہت سزا دی اور پوچھا، یہ تم کو کس نے بتایا؟ وزیر نے لڑکے کا بتا دیا۔ آخر اس لڑکے کو بلایا اور پوچھا۔ اس نے کہا، یہ سب مہربانی میرے رب کی ہے۔ بادشاہ نے کہا، میری؟ اس نے کہا، نہیں، اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ بادشاہ نے لوگوں کو اس کے ساتھ لگایا اور کہا کہ اسے پہاڑ پر لے جاؤ، اگر یہ مذہب نہ بدلے تو اسے پہاڑ سے نیچے گرا دو۔ چانچے لوگ اسے لے کر پہاڑ پر لے گئے، اور جب اسے گرانے لگے تو اس نے اپنے رب کے سامنے دعا کی۔ زلزلہ آیا تو سارے غرق ہو گئے۔ لڑکے کو پھر بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ نے کہا، تم کو اب میں قتل کرتا ہوں اگر تم باز نہ آئے۔ تو لڑکے نے کہا، بادشاہ، تم مجھے اس طرح مار نہیں سکتے، البتہ میں تم کو طریقہ بتاتا ہوں۔ سب لوگوں کو بلاؤ اور پھر مجھے درخت پر سولی چڑھا کر تیر یہ کہہ کر مارو، اللہ جو رب ہے اس کے نام سے مارتا ہوں تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو بلایا اور اس کو درخت سے باندھا اور تیر یہ کہہ کر مارا، اللہ کے نام سے مارتا ہوں۔ تیر لڑکے کی کن پٹی پر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ تمام لوگ جو جمع تھے سب رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ یہ لڑکے کی تبلیغ کا طریقہ تھا، اپنی جان دے کر مخلوق کو مسلمان بنا دیا۔ بادشاہ نے ان کو منع کیا لیکن انہوں نے انکار کیا، جس پر بادشاہ نے خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلائی اور ایک ایک کر کے سب کو شعلے والی آگ میں پھینکوا دیا۔ وہ لوگ تو جلنے سے پہلے اپنے رب تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے اور بادشاہ اور اس کے لواحقین تباہ اور برباد ہو گئے۔ اتنی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر فرمایا کہ مومنین کے لیے جنت ہے اور کفار کے لیے جہنم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔